آج ماہ سفر کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ ربیع الاول سے پہلے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور وظیفہ ہے۔ آج تک جس نے بھی اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت شہرت جو بھی مانگا، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رحمتوں و برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، پریشانیاں، بے سکونی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ گھر سے تنگ دستی، بے برکتی، غربت ختم ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج موقع موجود ہے، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجات کو پورا کرا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو رب کریم غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ کو کرائے کی ادائیگی نہیں ہوئی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ جوان بیٹیوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتے کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں پھر بار بار نہیں آنا، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتے ہیں، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس گھر سے تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہو گئی ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے جو آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے دنیا میں، آپ انڈیا میں، آپ پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ چاہے
صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ آخری بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو سکے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا ہی درود ابراہیمی سب سے زیادہ پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے، اور کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا عزیزو ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیز کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ، دولت، بہت کچھ ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیزو پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھ لیں۔ آج اگر آپ صرف 11 بار یا عزیزو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو چکے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतोइनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियक हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने 33 बार पढ़ना है। बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनिद और ख़ास अमाल है, जिस तरह बताया जाए वैसे ही आपने पढ़ना है, इसमें कोई रद्द-बदल करने की इजाज़त नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफ़ों से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िए, यकीन कामिल से पढ़िए। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफ़ों से इंसान का ध्यान हट जाता है, इसे समझ नहीं आती कि इसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफ़ा पढ़िए लेकिन रब से इतना मांगिए कि रब की ज़ात आपको ख़ज़ानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाए। असल मकसद रब करीम को राज़ी करना है। अपनी सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है आपको मैंने बता दिया। आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, आपने आखिर में अल्लाह पाक का सिफाती नाम या गनियु या मुगनियु को पढ़ना है। या गनियु का मतलब है गनी कर देने वाला। या गनियु पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपके पास सिर्फ माल और दौलत ही आ जाए। अल्लाह पाक आपके बच्चों में बरकत अता फरमा दे, आपको औलाद सालिहा अता फरमा दे, आपको बरकत वाली औलाद अता फरमा दे, तो ये भी गनी कर देना है। आपको इल्म आ जाए, कुरान का इल्म अल्लाह पाक आपको सिखा दे, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों की आला मुकाम पर फाइज फरमा दे, आपके चेहरे पर वो नूर अता फरमा दे कि हर बंदा जिसको देखकर अशश करे, आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त व वक़ार अता कर दे, आपको अच्छी सोच अता कर दे। ये भी गनी कर देना है। गनी कर देने की बहुत सारी किस्में हैं जो मैंने बयान की हैं, तो लिहाजा ये ख़ास वजीफ़ा आपने या गनियु या मुगनियु का तीसरे नंबर पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनियु या मुगनियु एक बार हो गया, या गनियु या मुगनियु 2 बार हो गया, या गनियु या मुगनियु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनियु या मुगनियु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही अल्लाह पाक की तरफ से सुकून उतरता है, इसे सुकून वाली ज़िंदगी नसीब होती है और बंदा परेशानियों से निकल जाता है, गमों से, मुश्किलात से वो निकल जाता है। पहले नंबर पर आपने 11 बार या अज़ीज़ू को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 11 बार या गनियु या मुगनियु को पढ़ना है। ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक आज 25 सफ़र बुध के दिन पढ़ना है। आप ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आपकी रोज़ी के अंदर बेपनाह बरकत होगी, बेपनाह इजाफा होगा और गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप मकरूज़ हैं तो हमेशा के लिए कर्ज़े से आपकी निजात मिल जाएगी। अगर आप जिन्नात का शिकार हैं तो इंशाअल्लाह आपसे हमेशा के लिए इसके हमले से महफूज हो जाएंगे। अगर आपके घर में तंगदस्ती है तो इसका भी खात्मा हो जाएगा। आखिर में आपसे दुआ ज़रूर मांगिए अपनी तमाम परेशानियों के लिए, अपनी तमाम हाजतों के लिए, दुख तकालीफ़ के लिए। अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर आपने ज़रूर दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम परेशानियाँ, हमारी तमाम मुश्किलात, रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल पकीज़ा वज़ाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।